بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قرآن مجید کی تعظیم ہم کیسے کریں؟ مختلف لوگ مختلف طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کی تعظیم وہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے قرآن مجید کی تعظیم ہو رہی ہو۔ تو ہم قرآن کی تعظیم کیسے کریں؟ سب سے پہلے قرآن مجید کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھ کر ہم اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ قرآن حق ہے اور اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ محفوظ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اختلاف یا تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یعنی اس تک باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یہ ایک مبارک کتاب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور اللہ کا فرمان ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملے گی اور یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ دلوں کی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، نیز یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی قرآن، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ ہے چند باتیں قرآن مجید کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کی عظمت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہمارے لیے 2 امانت دار رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، ایک فرشتوں میں سے رسول اور دوسرے بشر میں سے رسول، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام اسے لے کر محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یعنی بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والی ہے۔ دوسری بات کہ قرآن کی تعظیم میں سے اس کی تلاوت کرنا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔
جس طرح اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یعنی جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ تیسری بات کہ قرآن کے حروف اور معانی کو سیکھنا، اس پر غور و تدبر کرنا اس کی تعظیم میں سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے گئے ہیں؟ چوتھی بات قرآن کی اتباع کرنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، یعنی تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی آئی ہے، جو قرآن ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اسی طرح قرآن پر اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو سنت کے مطابق نہ سمجھا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ذکر یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یعنی جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی ہے آیتوں کی اور اسے بیان کیا ہے اس کی اتباع کرنی ہے اور اسے ماننا ہے۔ نیز صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یعنی اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں یعنی صحابہ کرام جیسا تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ چھٹی چیز قرآن سے محبت ہونا، اس کی تصدیق کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا اور اس کی تعلیم کو عام کرنا اس کی تعظیم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، یعنی اب تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ ساتویں چیز کہ قرآن بہترین وعظ و نصیحت ہے، اس سے نصیحت لینا اس کی تعظیم میں سے ہے، اور جو قرآن سے نصیحت نہیں لیتا وہ کسی اور چیز سے نصیحت نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یقیناً یہ خود آپ کے لیے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعدے یعنی ڈرانے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ آٹھویں چیز قرآن کا دفاع کرنا اور اس کے تعلق سے شبہات کا رد کرنا قرآن کی تعظیم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی ہم نے جو کچھ اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم ہی نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ آخر میں اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن کی تعظیم اس کی مخالفت میں نہیں ہے، اور نہ ہی سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر اس کی تعظیم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ اجتماعی قرآن کی تلاوت سفارت خانوں کے باہر کرنے سے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ مسلمان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اتاریں تاکہ وہ اپنے اعمال سے، اخلاق و کردار سے قرآن کی صحیح ترجمانی کریں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔